بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ توڑ اس دست جفا کش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ 5 فروری کا دن تجدید عہد کا دن ہے، تمام پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کی دھڑکن کے ساتھ مل کر دھڑکتے ہیں۔ کشمیریوں پر یہ ابتلا اور ظلم و ستم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے مودی سرکار نے، یہ کب تک رہے گا؟ جبکہ اس کو اپنے اندر سے بھی مار پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ میری مراد بھارتی کسانوں کی وہ تحریک جس کے اندر سے خالصتان کی آزادی کی تاریخ جنم لیتی ہوئی واضح طور پر دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ ان تمام امور پر آج ہم بات کریں گے۔ جناب رانا محمد عظیم، سینئر صحافی، اینکر پرسن، تجزیہ کار ہمارے ہمراہ ہیں۔ رانا صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ رانا صاحب، یہ جو آزادی کشمیر کی روح پامال ہے، اقبال نے کہا تھا، یہ کب تک رہے گی؟ کوئی منزل قریب آئے گی؟ کب آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ منزل کب آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ منزل آ چکی ہے۔ وہ قافلہ جو چلا تھا آزادی کا، وہ قافلہ جس نے کشمیر کے اندر ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی قربانی دی، ہزاروں نوجوانوں کا قتل عام ہوا، معصوم بچوں کو درختوں سے لٹکایا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کیا گیا۔ آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان مختلف جیلوں میں موجود ہیں۔ ہر روز وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، ہر روز وہاں پر عصمت دری کی جاتی ہے، ہر روز وہاں پر چیخو پکار سننے میں آتے ہیں۔ 2 روز قبل آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر 3 اور کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد بنا کر مار دیا گیا۔ یہ تو آئے روز کا معمول ہے۔ اب اس وقت کشمیر کے اندر ہم دیکھیں تو کشمیر کی اصل صورتحال نہ تو انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے، کشمیر کی اصل صورتحال نہ تو بھارتی میڈیا دکھاتا ہے، بھارتی میڈیا تو دکھا ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی معذرت سے میں کہتا ہوں کشمیر کی وہ صورتحال جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر چوک، ہر چوراہے پر کوئی نہ کوئی شہید موجود ہوگا، کسی نہ کسی ہماری بہن کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ نشانہ بناتی ہے بھارتی سرکار، اس لیے کہ وہ ڈرتی ہے۔ تحریک ہمیشہ نوجوانوں سے چلتی ہے۔ تحریک کو تقویت جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو کے، ان سے اشعار سے، ان کی قربانیوں سے ملتی ہے، لیکن تحریک جو ہے وہ چلتی نوجوانوں سے ہے۔ میری اطلاع کے مطابق کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس وقت اس قدر سخت حالات ہو چکے ہیں کہ کشمیر میں اب بھارتی فوج رہنا نہیں چاہتی۔ آپ دیکھیے نا، ان کے چیف نے کہا کہ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ جو فرسٹریشن ہے، وہ تو بڑی مذاق خیز، اس نے کہا یہ تو بڑی بہتر چیز ہوتی ہے، اس سے بہت اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ مکانہ سی بات اس نے کی، لیکن انڈین آرمی پریکٹیکلی کشمیر میں جس حد تک آکوپائیڈ ہے، اور کشمیری اپنے بہتے ہوئے لہو سے وہ جو استعمار کی طاقت ہے فوج، اس کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے، وہ بڑے چڑچڑے ہو چکے ہیں۔ صاحب ذرا کپوارہ میں دیکھیں نا کیا ہوگا۔ کپوارہ میں 3 نوجوان ہیں جن کے گھر والوں کو انہوں نے اٹھایا، وہ نوجوان باہر نکلے، انہیں مجبوراً انہیں رائفل اٹھانا پڑی، اور وہ جو 2 ٹرک فوجی وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے، وہاں جو فوجیوں کی لاشیں ہیں، کیوں نہیں بھارتی گورنمنٹ دکھاتی؟ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پاس مواد موجود ہے، بالکل سامنے لانے کے لیے تیار ہے۔ کپوارہ میں ہونے والی اس لڑائی کے بعد کیا کہیں گے؟ کیا فوجی وہاں پہ رہیں گے؟ کیا 3 چوکیاں ختم نہیں ہو گئی؟ کیا بھارت نے اپنی فرنٹ لائن چوکیوں کے اوپر خواتین دستے متعین نہیں کر دیے؟ کس لیے کیے ہیں؟ کہ بھارتی فوجی بھاگ کے نہ جائے۔ یعنی اب بھارتی موزہ کشمیر کے اندر فوجیوں کے ساتھ، معذرت سے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کہ انڈین طوائفوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کیا یہ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ تو ہر محاذ پہ پسپا ہو رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا میں انہیں داد دیتا ہوں، اور لٹرلی یہ کہنے کی بات نہیں، میرا دل ان کے درد کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں رانا صاحب کہ وہاں کشمیریوں کی جو وہ داد دینے کے لائق جو امر ہے کہ وہ تاحال بیلٹ پر یقین رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ بلٹ کے راستے پر مکمل طور پر نہیں گئے۔ جس دن کشمیریوں نے بلٹ کا سہارا لینا شروع کیا، یہ آرمی تو یہ گیدڑ اور بلیوں کی طرح، مچھروں کی طرح ماری جائے گی وہاں پر، ایسا ہی ہوگا۔ اور جس طرح کی بیکار آرمی ہے انڈیا کی۔
انڈیا کی آرمی تو ہے ہی نہیں جی. انڈیا کی ہم آرمی نہیں کہتے. آرمی وہ ہوتی ہے جو دشمن کے سامنے کھڑی ہو, جو مظلوم پہ فائرنگ کرے, وہ آرمی نہیں ہوتی. وہ ظالم ہوتے ہیں, وہ جلاد ہوتے ہیں, اور جلاد کبھی بہادر نہیں ہوتا. جلاد اس وقت ظلم کرتا ہے جب اس کا دشمن یا جس کو اس نے مارنا ہو بے سر و سامانی کے عالم میں ہو. وہ شب خون مارتا ہے. جو بہادر ہوتے ہیں, جو فوج ہوتی ہے, وہ محاذوں پہ لڑتی ہے. وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے, یہ دشمن کے ہاتھوں کو باندھتے ہیں, بندے ہوئے ہاتھوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, نہتوں پر. بالکل یہ نہتوں پر بالکل اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں آنے والے دن آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کشمیر کی آزادی رک گئی. کشمیر کی آزادی کی منزل پہ وہ پہنچ چکے ہیں. اب منزل پہ پہنچ کے متعین کر رہے ہیں کہ ہم نے اب تحریک کا اختتام کس طرح کرنا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ بیلٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن میں یہ برملا کہوں گا کہ اب بیلٹ کے ساتھ بولٹ کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے کہ جب آپ نے مکار دشمن کو بھگانا ہوتا ہے تو اس کو آپ آواز دے کے نہیں بھگاتے, پھر اس کو آپ اس آواز سے بھگاتے ہیں جس سے اس کے کانوں میں پڑنے والی آواز سے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں. تو شریانیں اب بلٹ سے پھٹیں گی. اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہمیں وہ کچھ دہشت گرد نہیں ہے. قانون کہتا ہے, انٹرنیشنل رولز کہتے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی زبردستی مسلط ہوتا ہے تو قبضہ مافیا کو وہاں سے بھگانے کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں گن ہو اور سامنے کھڑا شخص جو ہے وہ کہے کہ میں گن کے بغیر اسے بھگا دوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قبضہ ہوا ہے, قبضے کو چھڑانے کے لیے انٹرنیشنل رولز کے مطابق اس کو بھگانا ہوگا, اور اس کے لیے قبضہ مافیا کے خلاف جو بھی طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے وہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی کشمیر میں آزادی کی صبح ہونے والی. رانا صاحب دیکھیے نا, ظالم سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے, یہ تو تاریخی سچ ہے. یہ جو عالمی برادری ہے ہماری, وہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہے. آپ دیکھیں یو این او میں جو قراردادیں پڑی ہیں, جو استصواب رائے جو ان کا حق ہے وہ ان سے چھینا جا چکا ہے, غصب کیا جا چکا ہے. عالمی برادری کشمیریوں کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوتی, جبکہ ظالم مودی اور انڈین سرکار ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات رہتے ہیں. عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں عالمی برادری جو ہے نا, اب کچھ حد تک تو بہتری, کچھ حد تک میں 5% بہتری ہوئی ہے, 95% نہیں ہے. اچھا, اب دیکھیں عالمی برادری کو کشمیر سے کیا ملے گا؟ کس ہم عالمی برادری کی بات کر رہے ہیں؟ جن ممالک کے اندر جن ممالک کے فائدے صرف مال سے ہیں, انہیں نظر آتا ہے کہ بھارت انٹرنیشنل مارکیٹ سب سے بڑی بھارت پہ موجود ہے, جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, جہاں سے انہیں پیسہ آتا ہے, جہاں سے ان کی مصنوعات بکتی ہیں, جہاں سے وہ سب کچھ لیتے ہیں. کشمیر سے کیا لیں گے؟ اس دنیا کے اندر ایک راج ہے, ایک روایت ہے, ایک قانون ہے. کیا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل برادری اور خود ہمارے اسلامی ممالک کیا اس پہ بولے ہیں؟ کیا بہت سے اسلامی ممالک, برما میں کیا ہو رہا تھا, کس طرح کٹی ہوئی لاشیں ملتی تھیں, روزانہ آپ دیکھتے تھے نا. تو برما کی وزیر اعظم کو انٹرنیشنل ایوارڈ کس نے دیا؟ ہماری اسی. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے ایک ٹرکی طیب اردوان نے ایک سخت سا بیان دیا تھا, مظلوم وہ جو برمی مسلمان ہمارے جو کٹ رہے تھے ان کے حق میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی. لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ عالم اسلام اتنا بڑا, اتنا طاقتور, لیکن اس میں سے اکا دکا آوازیں جب بلند ہوں گی تو ظاہر ہے وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز وہ کہیں نہیں سنائی جا سکے گی. میں نے عالمی ضمیر کے حوالے سے جو آپ سے بات کی, مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب نے جو تقریر یو این او میں کی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ عالمی برادری انڈیا کو ایک بہت بڑی مارکیٹ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہے, مگر حق اور انصاف کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور تقاضا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فارن آفس ہے, سفارتی سطح پر ہم جو کشمیریوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, اس میں اور مزید ہمیں اس کو فعال بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گل صاحب, ایک تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو, کہ وزیر اعظم پاکستان, یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کشمیر کاز کو بہت آگے تک لے کے گئے. ہماری فارن پالیسی کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے اندر جتنے سفیر تھے, انہیں جب یہ ہدایت ملی کہ آپ نے وہاں پر کشمیریوں کی ہر موومنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے, کوئی ایک ایسا سفارت خانہ نہیں تھا جہاں پہ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوتی تھی, جہاں پہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو کام لوگ کر رہے تھے انہیں پوری سپورٹ نہیں کی جاتی تھی, جہاں پر رہنے والے کشمیریوں کے کاز کو آگے لے کر نہیں جایا جاتا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کشمیر کی آواز بنی. پوری دنیا میں پاکستانی سفارت خانے جو تھے اس پہ باقاعدہ کشمیر کے حوالے سے اسپیشل ونگ بنایا گیا جنہوں نے کشمیریوں کی آواز کو آگے لے کر گیا. یہ پاکستانی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. اس سے پہلے ایسا موجودہ حکومت کو, یہ موجودہ عمران خان کو,
وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جاتا ہے، ان کی پوری حکومت کو جاتا ہے، ان کے پوری جو ٹیم ہے ان کے، یہ نہیں ہوا تھا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی دنیا کے کتنے ممالک میں ہو کے آ چکا ہوں، آپ بھی ہو کے آ چکے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے. دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ موومنٹ بنی، اور وہ موومنٹ بنی. پہلے ہمارے ملک میں کیا ہوتا تھا، 5 فروری ایک دن تھا، اس کو منایا جاتا تھا نمائشی طور پر. لیکن اب ایک کریڈٹ تو اب وہ لینا. دیکھیں نا جیسے لوگوں کو ہم نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رکھا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان، میں نام لے دیتا ہوں، کتنی زیادتی کی بات تھی، کتنا ظلم تھا. اب ان کی جو فنڈنگ شنڈنگ کی باتیں آ رہی ہیں، لامحالہ مجھے تو شک پڑتا ہے کہ آج کل میں کہیں یہ بریک ہو جائیں گی سٹوریز کہ وہ تو انڈیا سے بھی فنڈنگ لیتے رہے ہوں گے یقیناً، وہاں سے بھی کچھ لوگوں سے. اور اس بنا پر کشمیریوں کی وہ جو آواز وہ جس سطح پر بلند ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور موجودہ حکومت نے آئس بریکنگ کی ہے. اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور عالمی برادری کے کانوں پہ وہ جو جوں نہیں رینگتی تھی وہ شاید اب رینگنا شروع ہو جائے. چلیں گل صاحب، میں ایک بریک کر دیتا ہوں، آج ایک سٹوری بریک کر دیتا ہوں. جی پلیز پٹ اپ یور کارڈز آن دی ٹیبل. کیا مولانا فضل الرحمان کو دلی میں جو جمعیت علماء اسلام ہند ہے، جو اس کے ایک بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی کشمیر کے حق میں بات نہیں کی، کیا اس ان بڑے معروف عالم دین نے بڑی فنڈنگ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے جو کی تھی، وہ فنڈنگ ان کی تھی یا را کی تھی؟ وہ تو فوٹو بھی آئی. دیکھیں میں تو تینوں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. میں آپ کو میں چیلنج سے کہتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے دونوں بھائی جائیں ذرا ان کے اکاؤنٹ چیک کر لیں، اور ان کے ایک سرکاری جو افسر بھائی ہیں ان کے اکاؤنٹ چیک کر لیں تو نظر آ جائے گی. لیکن یہ چند دن تک یہ کلیئر ہو کے سامنے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں میرے پاس موجود ہیں. میں نے بریک کر دیا، اپنے انڈیا کی بات کی ہے، میں نے بتا دیا کہ کہاں سے آئی، کس طریقے سے. پھر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ان کی ملاقات ایک عرب ملک میں نہیں ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو 3 اہم شخصیات تھیں، وہ تینوں اہم غیر ملکی شخصیات جو ہیں، کیا وہ پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہی؟ اس کے بعد کشمیر کمیٹی جس کے یہ چیئرمین تھے، یہ مجھے چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں، جتنا عرصہ یہ چیئرمین رہے، ہر سال میں دو صرف میں کہتا ہوں موومنٹس، 2 صرف قراردادیں ایسی دکھا دیں جو انہوں نے انٹرنیشنل طور پر کسی ایک ادارے کو بھیجی ہو، کسی ایک ادارے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، جہاں اس کے سامنے بین الاقوامی چیلنجز کا اسے سامنا ہے، عالمی برادری کے مسائل ہیں، یو این او میں ہے، ملکوں کے مفادات ہیں، تعلقات ہیں، خارجہ پالیسیز ہیں، وہاں پر ایک محاذ آرائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ، گروپس ہیں جو کشمیر کاز کو نقصان پہنچاتے رہے. تو یہ چاؤ سی لڑائی بن جائے گی حکومت پاکستان کے لیے. کیا ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے. یہ چند لوگ ہیں جو پیسے کے نام پر بکتے ہیں، جو پیسے کی بنیاد پر پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا صرف پیسہ ہے. جو کوئی کسی سیاسی جماعت کے لبادہ میں، کوئی کسی مذہبی جماعت کے، کوئی کسی کالا دم تنظیم کے، کوئی لسانی جماعت ہے، کوئی شخصیت پرست جماعت ہے، یہ اس طریقے سے یہ لوگ موجود ہیں. کچھ نہیں ہوگا. پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم ہے. اب افواج پاکستان موجود ہے، پاکستان کے ادارے موجود ہیں، اور اب پاکستان کے اندر پاکستان کی بات کرنے والے وزیر اعظم موجود ہیں جن کا اوڑھنا بچھوڑنا پاکستان ہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، غداروں کے خلاف ہے. یہ میں دونوں لفظ کہہ رہا، آپ بھی میں بھی، ہم سب مل کر دیکھیں پاکستان کا جو غدار ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. جو ہمارے عالم اسلام کے خلاف بات کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اب وقت آ گیا کہ گھر کے اندر کے چوروں کو باہر نکالا جائے. اور اس لیے یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں نا، جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو بھارتی میڈیا روزانہ دکھاتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنا نہیں دکھاتا، تو یہ ہمارے جو بھارت نواز لوگ بیٹھے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر یا مذہبی جماعتوں میں، بڑے خوش ہو کے وہ بیانات بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ان کے پیچھے وہی لابی موجود ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان کو اندر سے تقسیم کر کے اندر سے کمزور کیا جائے. لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، عوام کے سامنے چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں نا جتنی فنڈنگ یہ سامنے آ رہی ہے، کسی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے گل صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی، اور میں اس پہ حق میں وقت سے بھی کہوں گا کہ اب کیوں ہوش کے ناخن لیے، پہلے کیوں نہیں لیے تھے. اس پہ تو ہونا چاہیے ایکشن کہ میں ایک ملک کی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت چلا رہا ہوں، اور مجھ کو کوئی اور ملک چاہے وہ میرا جتنا مرضی دوست ہے، کیوں میرے دفتر کے لیے فنڈنگ کرے، کیوں میرے اس کے لیے فنڈنگ کرے، میری جماعت کے لیے. دیکھیں قذافی اسٹیڈیم بنا تھا، یہ ریاست کا ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے، یہ ریاست کا ہے. چیزیں ریاست کے پاس ہوتی ہیں.
چیزیں شخصیات کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہوا, کس نے کہاں سے کتنا لیا. اور اس سب کا جو مل ملا کے نقصان ہے وہ کشمیریوں کی کاز کو ہوا ہے. بالکل کشمیریوں کے کاز کو ہے. مجھے بتا دینا, چلے کل مولانا صاحب روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی. مولانا صاحب مجھے بتا دیں کہ کیا مولانا صاحب کشمیر میں ہونے والے ظلم کا کہیں ذکر کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کو یہ تو نظر آتا ہے کہ جناب اسمبلیاں ختم کر دیں. مولانا صاحب یہ تو کہتے ہیں یہ غیر آئینی, یہ غیر آئینی ہے. تو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آئینی ہے کیا وہ قانونی ہے؟ مولانا صاحب دو لفظ اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ مولانا صاحب سکھوں کی تحریک پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بالکل صحیح سوال ہے. اچھا بریک سے پہلے نا رانا صاحب میں آپ سے ایک اور بات یہ جاننا چاہتا ہوں. اگلے روز میں نے سنا آپ اپنے شو پر بھی اس پہ ایک مکمل سٹوری, ایک پیکج آپ نے کیا اس پر. کشمیر میں جو تعینات ہے افواج بھارتی, اس میں جو سکھوں کا سیگمنٹ ہے وہاں ان کے ہاں بہت بے چینی اور بے قراری ہے, اور شنید یہ ہے کہ شاید وہاں پھوٹ پڑ جائے اور انڈین آرمی آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جائے. سکھوں کے دل بھی اب کشمیریوں کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گئے. میں نے اگلے روز ایک سکھ لیڈر کو سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ کشمیری آج سکھ کشمیر چلے جائیں تو کشمیری اپنے دل اور دروازے کھول کر ہمیں باہوں میں لے لیں گے. یہ جو وہاں آپس میں جڑت ایک استوار ہو رہی ہے, کیا اس سے بھی بھارت میں وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا امکان پیدا ہو رہا ہے اس میں تیزی آ جائے گی؟ نئے کنسنسس, نئے گروپس وضع اور نئے محاذ بن رہے ہیں. دیکھیں گل صاحب, پہلے تو بھارت کے اندر دو ریجمنٹ ایسی ہیں جنہوں نے تو کھل کے بغاوت کر دی, ریجمنٹ 44, ریجمنٹ 68. اچھا یہ دونوں ریجمنٹ کون سی ہیں؟ جو چین اور پاکستان کی طرف بارڈرز پہ کھڑی. ہاں ٹھیک ہے, یہ سیکھ ہے چونکہ بھارت نے حکمت عملی یہ رکھی ہوئی تھی کہ ایک بارڈر پہ, چائنا کے بارڈر پہ اور پاکستانی بارڈرز پہ, وہاں پہ تعینات ہی سکھ کی ہیں, وہ ایک ہندو اور گورکھے بھی, گورکھے بھی, اور تاکہ مرے تو یہ مرے, ان کے اندر نفرت پیدا ہو, ان کے الواح کی پاکستان کے خلاف جائے. یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کے باپ جو سارا دن کاشتکاری کرتے تھے وہ دلی کے دروازے پہ کھڑے ہیں, وہ غازی پور کھڑے ہیں, وہ سندھو پور کھڑے ہیں, جہاں جہاں پہ وہ موجود ہے ان کے پانی میں زہر ملایا جا رہا ہے, ان کو گندا پانی پینے کے لیے دیا جا رہا ہے, ان سے ان کی خوراک چھینی جا رہی ہے, ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں. بھائی آر ایس ایس کے گنڈے ان پہ تعینات کر دیے وردیوں میں. ہے کہ آر ایس ایس کے لوگ کس طرح پتھر مار رہے ہیں, اور کئی لاشیں جو ملی ہیں جن کے جسم کے اعضاء بالکل کاٹ چکے ہیں, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ آر ایس ایس کا نام لکھا ہوا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور اس کے بعد اب انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا ہے, وہاں سے وہ چھوڑ کے نکل آئے ہیں, وہ دلی پہنچ رہے ہیں. رانا صاحب میں قطع کلامی کی معذرت آپ سے, بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد نا یہ جو کشمیر اور بھارتی کسانوں کی جو تحریک ہے اور اس کے اندر جو خالستان موومنٹ کے اثرات ہیں, اس پہ بھی کچھ تھوڑی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. یہ ایک تجدید عہد ہے, اعادہ ہے اپنے عزم کا کہ ہمارے دل ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکیں گے. ان کا لہو بہے گا تو ہماری آنکھ سے بھی آنسو ٹپکتے رہیں گے. ہم اس وعدے کے ساتھ آج یہ گفتگو کر رہے ہیں, اس کو ہم جاری رکھیں گے. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج میری مہمان شخصیت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب رانا محمد عظیم. آپ صحافیوں کے قائد بھی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں بہت اہم جو امور ہیں ہمارے داخلی اور خارجی. ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. بات چلتے چلتے لامحالہ پہنچ گئی بھارتی کسانوں اور مودی سرکار کے وہ جو ہٹلر ہندو مودی اس کے جو اقدامات ہیں اس تک بات پہنچ گئی ہے. اب ہم بات کریں گے اسی تناظر میں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان سب تحریکوں کے اثرات ایسے مرتب ہوں گے کہ انڈیا اپنے اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے ناقدین اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب انڈیا، بھارت، ہندوستان
ٹوٹ پھوٹ کے رستے پر گامزن تیزی سے ہو چکا ہے. بہت سی اور دیگر جو تحریک آزادیاں ہیں وہ بھی اب سر اٹھائیں گی. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر 24 تحریکیں ایسی موجود ہیں جو آزادی کی ہیں. 24 تحریکیں, کچھ دبی دبی سی, کچھ گھٹی گھٹی سی. کشمیر نمایاں ہے سب میں. کشمیر نمایاں ہو گیا اور اب خالستان بھی نمایاں ہو گیا. اب ہم تاریخ دیکھیں اور اگر پوری دنیا کی پہ نظر کریں تو پہلا یہ ملک ہوگا جہاں پر اتنی تحریکیں ہوں گی. دیکھیں بھارت نے جو آگ ہمارے گھر میں لگانے کی کوشش کی, ہمارے گھر کے اندر اس نے کوشش کی کہ ہر مختلف جگہوں پر ایک علیحدہ تحریک چلے, ٹریننگ کیمپ بنائے گئے, علیحدہ تحریک بہت مربوط انہوں نے بلوچستان کے کریڈٹ جاتا ہے ویسے پاک افواج کو اور ہمارے سیکورٹی اداروں کو, ہماری ایجنسیز کو, کہ جس طرح سے انہوں نے ان نیٹ ورکس کو توڑا, پکڑا اور ان جو ہمارے ملک دشمن عناصر ان کی گردنوں پہ ایسے شکنجہ کیا. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اس دور میں, سخت ترین دور میں. دیکھیں یاد کریں گل صاحب, یہاں پہ مساجد میں دھماکے ہوتے تھے. بالکل. اسکول, بازار, گلی چوراہے, کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی. بھائی جنرل مشرف نے تو فوجی افسران کو کہہ دیا تھا کہ وردی پہن کے بازاروں میں نہ جانا. دیکھیں حالات کیا ہو گئے تھے. یہ عالم ہو چکا تھا. اور اس وقت میں یہاں پر شہادتیں ہوتی تھی, وہاں پہ شامیانے بجائے جاتے تھے بھارت کے. وہاں شادیانے بجتے تھے بالکل. اور وہاں پر بہت ان کا میڈیا جو تھا وہ بڑا اٹھاتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کے حساس داروں نے دہشت گردی کے تمام نیٹ ورکس کو توڑ دیا. بھارت کو شکست دے دی, اسرائیل کو شکست دے دی, NDS کو شکست دے دی, ایون CIA کو بھی شکست دے دی. بہت سے بات ٹھیک ہے, بہت سے ایسے آپریشن جس پہ CIA بھی, وہ بھی جناب ایک دفعہ تو ان کے پاؤں تلے آگ سلگ اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. موساد کے ساتھ, خاد کے ساتھ, پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے داروں نے پاکستان میں امن لے آئے. الحمدللہ اب ہمارے اسکول محفوظ ہیں, مساجد محفوظ ہیں, مزار محفوظ ہیں, ہمارے صحافتی ادارے محفوظ ہیں, ہمارے صحافی محفوظ ہیں, ہماری عام شہری محفوظ ہیں. اب بھی اگر کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے تو ہمارے اداروں کے نوجوان ہو رہے ہیں, ہمارے شہداء ہیں, لیکن وہ اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ کریڈٹ اب آئیں گے ذرا. وہ تو ہمارے جو خاکی وردی والے جوانوں کا لہو ہے وہ اس دھرتی کو گلزار بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا, اور وہ بے دریغ دے رہے ہیں, وہ محاذوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. آپ دیکھیے نا 2-4 کی شہادت ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد 8, 9, 10 کی بھی خبر آ جاتی ہے. یعنی مزید جو ہیں وہ اس کارگاہ شہادت میں قدم رکھنے کے لیے آگے بڑھتے چلے آتے ہیں ہمارے جوان, اور یقیناً سرحدوں پر وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کی باعث ہی آج ہم اپنے اندر یہاں چین کی نیند جو ہے وہ سو پاتے ہیں. ویسے بالکل ٹھیک بات. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بھی پیغام دیا جائے نا ذرا ان سیاستدانوں کو جو ہمارے افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کو ذرا 3-3, 4-4 دن سرحدوں پہ تو کھڑا کریں. ذرا دشمن کی گولی کے سامنے کھڑے تو وہاں پہ کھڑا کریں نا جہاں پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. منفی درجہ حرارت ہے اور ہمارے فوجی وہاں پہ کھڑے ہیں. ذرا ان کو بھیجیں نا ذرا محاذ پہ, انہیں پتہ چلے کہ اپنی جان کی قیمت کس طرح ادا کرنی پڑتی ہے. یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں, یہ ہیٹروں میں بیٹھتے ہیں, بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, کرپشن کے مال پہ پیٹ بڑے کرتے ہیں, کوٹھیاں بڑی کر لیتے ہیں, بنگلے بڑے ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ رول بنائے پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان تمام سیاستدانوں سے کہیں کہ پہلے جا کے 10-10 دن محاذ پہ رکھ کے آئیں. بھائی اس میں تو خیر ہم جذباتی ہو جائیں گے. میری تو حکومت وقت سے ہمیشہ سے یہ رائے ہوتی ہے کہ جس شخص نے 1 اینٹ کا نقصان کیا ہے ملک عزیز پاکستان کو, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے اور بے دریغ کیا جائے, اس میں سارے ہی لوگ شامل ہوں. دیکھیے یہ وطن ہے تو ہم ہیں. دنیا بھر میں ممالک کی افواج ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ایک فوج. خدا نخواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, اگر افواج پاکستان کو رانا صاحب کوئی گزاند پہنچتی ہے تو جس ملک کی فوج یہاں آئے گی نتیجتاً وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی, سوچ کے روح کانپ نہیں جاتی. ذرا ان سے کہیں نا جا کے دیکھیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کا, سیاستدانوں کا, بروں کا, جتنے لوگوں ان کا کیا حال ہے. جا کے فلسطین کے اندر دیکھیں نا کیا حال ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی جا کے برما میں دیکھیں نا کیا حال ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ آزادی ہے, یہ ملک ہے, یہ خاکی وردی والے جو ہیں نا ان کی وجہ سے خوشحالی ہے, ان خاکی وردی والوں کی وجہ سے ہم آزاد ہیں. ہم رات کو سکھ کی نیند سوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کے بعد ہم ان افواج پاکستان, ہم پولیس, ان کی وجہ سے سوتے ہیں رات کو. نہیں تو رات کے اندھیرے میں جس طرح جا کے دیکھیں مقبوضہ کشمیر گھروں سے بچیاں, مقبوضہ کشمیر اور پھر یہ جو بھارتی کسانوں کی موومنٹ ہے, آپ دیکھیں نا کہ اب واضح اس کے ثبوت آپ نے سٹوریز بریک کی اس پر رانا صاحب, بہت ایکسکلوسیو,
جو RSS کے غنڈے ہیں جو وردیاں پہن کر، آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ ہماری افواج یا سیکورٹی ادارے یا ہماری جو ادارے ایسے ہیں جو ہماری حفاظت پر متعین ہیں، خدا نخواستہ خاکمدان وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کرے تو ہمیں ان کا درد بھی اندازہ ہوگا جو وہاں پر لوگ بیت رہے، ان پر جو بیت رہا ہے۔ کچھ اور بات آپ کوئی ایکسکلوسیو آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے، خبر ہے؟ ایک تو بھارتی افواج میں پھوٹ پڑ رہی ہے، آپ نے 2 ریجمنٹس کا ذکر کیا ہے، بھارتی کسانوں کی یہ تحریک جو ہے یہ تھمے گی تو نہیں؟ یہ بالکل نہیں تھمے گی، اور جتنا خون بہے گا یہ اور بڑھتی چلی جائے گی۔ 8 فروری تک بھارت میں سکھوں کی تحریک وہاں پہنچ جائے گی کہ جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر بھی گل صاحب اس کا گہراؤ ہو جائے، اور اس کا پرچم لہرا دیا جائے۔ دیکھیے نا دلی لال قلعے پر خالصتان کا جھنڈا اور سکھوں کے مذہبی جھنڈے جو ہیں وہاں پہ، اگر دلی تو سکھوں نے فتح کر لیا ڈانگوں سوٹوں سے ہی۔ دیکھیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، 200 پولیس اور فوج کے افسران نے استعفے دے دیے، 200 ہیں، اور وہ بیشتر جو ہیں وہ سکھ ہیں، سارے سکھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ایک بہت بڑی بد انتظامی پیدا ہو جائے گی وہاں، ہو گئی ہے جی، ہو گئی ہے۔ میں وہ آپ کو وہ لسٹ دے سکتا ہوں، اس کے بعد لسٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ وہاں پر ایک نیا اتحاد بن گیا، کیونکہ دلی میں انہوں نے سکھوں کے گھروں پہ قبضے کر لیے، دلی میں جتنے سکھ تعینات تھے ان سب کو دلی سے باہر پھینک دیا، اس کے بعد جو ان کی فیملیز تھی ان کے لیے زندگی تنگ کر دی۔ اب دلی کے اندر مسلمان اور سکھ اور نچلے درجے کے ہندو یہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور اینگل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو خصوصاً دلی جو پنجاب سائڈ کے سکھ ہیں یہ تو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، زمیندار ہیں۔ دلی کے جو سکھ جنہیں پاپے کہتے ہیں وہ زیادہ تر کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر دلی کے سکھوں کو یوں نشانہ بنائے گی بھارتی سرکار تو جو دلی کی معیشت ہے، کاروبار ہے، وہ بھی تو داؤ پہ لگے گا نا۔ یہ بھارت کے کئی طرح کے نقصانات ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں پچھلے 12 روز سے بھارت کی سٹاک ایکسچینج کہاں کھڑی ہے، برباد ہونے والی ہے اور بھارت گرتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ دنیا جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی، وہ انٹرنیشنل قوتیں جو صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے ظلم تشدد سب کشمیر کو بول گئی تھی، اب انہوں نے وہاں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا ہے، وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ دلی کے بعد اب میں آپ کو ایک بتا دوں، مہاراشٹر سے نکلنے والا جو ایک بڑا جلوس ہے یہ اب بمبئی کی سڑکوں میں نظر آئے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، درست کہہ رہا ہوں، بمبئی کی سڑکوں پہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب سکھوں نے ایک اور کام کیا کیا ہے، سب بڑا کمال کیا، انہوں نے پنجاب کے اندر، ہریانہ میں، پنجاب میں، چندی گڑھ میں انہوں نے اپلیکیشنیں دینی شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کے ساتھ دلی میں ظلم ہوا ہے، دلی میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، ان کے قتل کا مقدمہ یہاں پہ درج کریں، ان کے اغوا کا مقدمہ یہاں پہ درج کریں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ہونے والے ظلم تشدد کا مقدمہ یہاں پہ درج کریں۔ اب سکھ پولیس افسران مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھارتی لیڈر جو سکھ لیڈر ہیں بھارتی، وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں ایک نئی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، بھارت ٹوٹ نہیں رہا، بھارت ٹوٹ گیا۔ دیکھیں ایک ملک کے دارالحکومت میں ایک آزاد ملک کا، خالصتان کا پرچم لہرا جائے، اور اس کے بعد پرچم 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 16 گھنٹے تک لہراتا رہے، آج ان سڑکوں پر پرچم لے کر لوگ نکلے ہوں تو یہ اس ملک کے لیے ختم ہو گیا بات۔ اچھا، مجھے ایک بات، آپ نے مہاراشٹر کا ذکر کیا ہے، ناگپور کہا جاتا ہے RSS کا ہیڈ کوارٹر، وہاں سے ایک بھاشن شبہ وہ دیا جاتا ہے، اور جو مودی صاحب کی جو پالیسی بن جاتا ہے وہ تشدد پر مبنی جو وہاں سے لٹریچر نکلتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سکھ ہیں، یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو رد عمل کا احتجاج کی جو صورت ہے، یہ کہیں اس طرف رخ کر لے اور RSS اور بھارتی کسان اور خالصتان اور سکھ یہ باہم وہاں پہ متصادم نظر آ رہے ہوں آپ کو، اور وہ جو لوگ ریزائن کر کے فوج سے، پولیس سے، انتظامیہ سے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ تو بہت بڑی سول وار شروع ہونے کا نہیں اندیشہ لگ رہا؟ نہیں، سول وار شروع ہو گئی ہے جی، اب اندیشے والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ رات کو جو تشدد غازی پور بارڈر پہ ہوا ہے اس کے بعد تو ختم ہوگی بات نا۔ دیکھیں انہوں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، اور 24 گھنٹے سے پہلے ہی انہوں نے وہاں پہ شیلنگ شروع کر دی، اس کے بعد فائرنگ شروع کر دی۔ اب انہوں نے تمام میڈیا پہ سنسر لگا دیا، وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، جو یوٹیوب چینل یا جو وہاں پہ کوشش ہوتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی۔ اب وہ اطلاع 2 سے 3 دن بعد پہنچتی ہے، وہ اطلاع کئی گھنٹوں بعد پہنچتی ہے۔ اب یہ تو شروع ہو گیا ہے، اور جو تشدد کر رہے ہیں
آپ دیکھیں گل صاحب ان میں ایک بھی شخص جو ہے نا کپڑوں میں نہیں، وردی میں نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ RSS کے گنڈے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ BJP جو ہے اس کے وہ گنڈے ہیں. اور دیکھیں آپ یہ جو لسٹ سامنے، خود انڈین گورنمنٹ نے ایک لسٹ سامنے لائی ہے زخمی پولیس اہلکاروں کی. ان زخمی پولیس اہلکاروں میں سے ایک بھی ہندو نہیں ہے، اور ایک بھی سکھ نہیں ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے. جبکہ دلی کے اندر سکھ اور مسلمان بڑی تعداد میں پولیس کے اندر اور ملٹری فورسز کے اندر موجود تھے. اور بھارتی میڈیا اور سرکار یہ مناظر چھپا رہی تھی، یہ چھپا رہی تھی. جب آپ نے بریک کیے جی بالکل اپنے شو پر، جی میں نے اپنے شو میں سپاہیوں کی، ان پولیس والوں کی، ان فوجیوں کی، وہ جو آپ نے وہاں پہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے، وہ آپ نے جب بریک کی تو اس وقت بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار ان سے بالکل آ رہی تھی، انکاری تھی. بالکل انکاری تھی. ہم نے تو بہت سی چیزیں دکھا دیں. اس لیے 24 جو انڈین چینل ہے وہ کل انہوں نے بڑی ہمیں ہمارے پروگرام کا حوالہ دے کر، ہماری فوٹیج دکھا کر ہمیں سماج دشمن قرار دیا. تو وہ دیتے رہے. یہ تو ہمارے لیے ایک ایوارڈ ہے کہ اگر ہم بھارت کے ظلم دکھاتے ہیں اور بھارت ہمیں برا کہتا ہے تو یہ میرے لیے ایک ایوارڈ ہے. دیکھیے گل بات صاحب یہ یہ آپ کے لیے ایوارڈ ہے، آپ بالکل بھی کرتے ہیں. میں برملا کہہ دیتا ہوں، مودی نے جس طرح کا سماج استوار کر دیا ہے ہندوستان میں اس کا دشمن ہوں. اس لیے کہ یہ غیر انسانی سماج ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں آپ اپنے جمہور کی جو ان کے حقوق ہیں اور آزادیاں ہیں ان کو ہی آپ غصب کر لیں، سلب کر لیں. تو میں تو واقعی رانا صاحب ایسے سماج کا دشمن ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی میں انکاری نہیں ہوں اس بات سے. انسانی سماج جو ہے وہ تو ہارمونائزڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی جانکاری بھی ہوتی ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے. یہ کیا کہ آپ اپنے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے چلے جائیں اور پھر کوئی ایک اقلیت نہیں، صرف مسلمانوں سے دشمنی نہیں، اب آپ نے سکھوں سے، عیسائیوں سے بھی اسی طرح سلوک شروع. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں مودی صاحب؟ یہ پورے ہندوستان کو آپ نے جو جہنم زار بنا دیا ہے، اس کا کوئی انجام آپ جانتے ہیں کہ کہاں تک جائے گا آپ کو لے کے؟ رانا صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ دیکھیں کوئی جواب نہیں ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ جس آگ کو وہ سیکھ رہے ہیں نا، جس آگ کی وہ کہہ رہے اس تپش سے میں سکون لے رہا ہوں، یہ آگ اس کے گھر کو ضرور جلائے گی اور اس کا گھر جلنا شروع ہو گیا ہے. یہ بات کہنے کی نہیں ہے کیمرہ پر، لیکن میں اس وقت وہ پاکستانیت جو ہے نا، دیکھیے نا، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم اگر پاکستان کے لیے جذباتی نہیں ہیں تو پھر ہمارا پاکستانی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ رانا صاحب، مودی کا زندہ سلامت آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی اگلے ٹرن کے لیے، یا یہ نظر ہو جائیں گے اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں بھسم ہو جائیں گے؟ کیا چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر، کیا یہ اپنے انجام میسولینی، ان کو یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے؟ بالکل پہنچے تھے. تو کیا کس طرح ہو سکتا ہے نریندر مودی پھر اپنے انجام کو نہ پہنچے؟ ان معصوم بچوں کی ہاؤں کو، ان سسکیوں کو، ان شہداء کے خون کو یہ کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ سکھ جو بیچارے، دیکھیں ان کا مذہب کیا ہے، میرا اس سے غرض نہیں ہے، میری غرض ہے وہ انسان ہے. کس طرح ان کو رب العالمین کی مخلوق ہیں وہ. جب میرا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی رزق دے رہی ہے، اس کو بھی عزت دے رہی ہے، اس کو بھی زندگی دے رہی ہے، جو نہیں عبادت کر رہا، جو نہیں مان رہا، جو نہیں مسلمان، تو پھر تم کون ہوتے ہو ظلم کرنے والے؟ نریندر مودی کو اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کے اپنے اسے مار دیں گے. اس کے ایک دن اچانک خبر آئے گی کہ اس کے اپنوں نے اسے مار دیا. کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے تو مظلوم جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے. وہ جو آج کشمیری جس انتہا کو پہنچ رہے ہیں نا، اب بھارت کے اندر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے. یہ سکھ جو تھے، یہ اس کے فرنٹ لائن سپائی تھے نا، یہ سکھ تھے جس کو اس نے ہندو بڑے دلیر بہادر لوگ ہیں. دیکھیں نا، انہی سکھوں کے انہوں نے ہندو اقلیت میں ووٹنگ کے حساب سے پہلے اپنی جو آبادی کا تناسب ہے، انہوں نے ان سکھوں کو ہندو تصور کر کے اسی برادری میں رکھا تھا نا. اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ نریندر مودی انمالی گروپ کو، نریندر مودی کس کو اوبلائج کرنا چاہتا ہے، نریندر مودی جہاں سے فنڈنگ لیتا ہے ان کی فنڈنگ سے سکھوں کو کس طرح ذبح کرنا چاہتا ہے. سکھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، سکھوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. آپ کا گھر آپ سے چھین لیا جائے، آپ کی کاشتکاری کرنے والا سارا سامان آپ سے چھین لیا جائے، آپ کو پابند کر دیا جائے کہ تم نے 3 نہیں 2 وقت کی روٹی کھانی ہے. میں خود بیٹھ کے مرغ کھاؤں اور میں اپنے نیچے ملازم سے کہوں کہ تم نے صرف ایک پیاز کے ساتھ روٹی کھانی ہے، تو وہ ملازم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اور جب اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھے گا تو وہ کہے گا اس سے پہلے کہ میرے بچے مرے میں اس کو مار دوں. تو نریندر مودی تیری موت تیار ہے. رانا عظیم صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آج ہم بہت سی جذباتی نوٹ پر، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، جذبات ایک بہت بڑی سچائی ہوتے ہیں، حقائق، صحافتی حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات کا تڑکا بھی آج کچھ لگا.
آپ پلٹ کے واپس جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، مظلوم کشمیریوں کی آہیں، وہ چیخیں، وہ بہتا ہوا لہو، وہ ہماری مائیں، وہ بہنیں جن کی عصمتیں تار تار کر رہی ہے مودی سرکار، کچھ جملے ان کے حق میں پھر دیکھیں جی، پروگرام کا وقت۔ میں ان کے لیے ایک ہی چیز کہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ایک نظم تھی نا جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ شہر در شہر گھر چلائے گئے، شہر در شہر گھر چلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، ایک طرف جھوم کر آئی بہار، ایک طرف آشیانے جلائے گئے، کیا کہوں کس طرح سرے بازار عصمتوں کے دیے بجھائے گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ منزل ملے گی انشاءاللہ، کشمیر آزاد ہوگا، اور گل صاحب آپ اور میں بیٹھ کے انشاءاللہ سری نگر کے کسی شہر میں پروگرام بھی کریں گے، اور کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی فتح کا جشن بھی منائیں گے، اور ان کی آزادی کی جنگ میں اپنا رول شکرانے کے سجدے بھی ادا کریں گے۔ دیکھیے نا، ہم نے وہ ہٹلر کا، میسولینی کا، چنگیز کا، ہمارے ہاں آپ نے ہاں دیکھیے کوئی یزید آج بچ پایا؟ کربلا کتنا بڑا ایک مرحلہ ہے تاریخ مسلمانان میں، یزید کیا اپنے انجام کو نہیں پہنچا؟ تو آپ نے بالکل صحیح کنکلوڈ کیا کہ ظالم آخر کار اپنے انجام کو پہنچے گا، تار تار ہو جائے گا، وہ بھسم ہو جائے گا اپنی جلائی ہوئی آگ میں ہی۔ رانا صاحب آج ہمارے جذبات کو بھی بھڑکایا، بہت مزیدار گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ آپ دوبارہ آپ کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین، رانا محمد عظیم کی گفتگو آپ نے سنی، یہ سچائی پر مبنی حقائق اور جذبات کی ملی جلی گفتگو تھی، اس میں پاکستانیت اور پاکستان کی محبت بھی چھلک رہی تھی، اور اس عزم کا اعادہ بھی تھا کہ ہم دنیا بھر کے کسی بھی مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اسی میں ہماری اپنی آزادی کے تسلسل کا راز بھی پنہاں ہے۔ آپ کسی دوسرے کو زیادہ دیر قید رکھ کر خود آزاد نہیں رہ سکتے۔ آپ سب دیکھنے والے جہاں بھی ہیں، آپ خود اور آپ کا ارد گرد و نواح سب آزاد رہے اور آزادی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ وہ ہمیشہ زندہ